اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ذرا سوچئے کہ ایک ایسا شخص جس نے 3 دہائیوں تک شام پر حکمرانی کی ہو، جسے کسی دور میں قوم کا محافظ سمجھا جاتا ہو، آج اسی کی قبر کو آگ لگا دی جائے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا حافظ الاسد واقعی ایک عظیم لیڈر تھے، یا ان کی حکمرانی کے پیچھے چھپے تھے ظلم و ستم کے ایسے راز جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت کا طوفان برپا کیے ہوئے ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک قبر کی بے حرمتی کی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ان گہرے رازوں کی ہے جو کہ حافظ الاسد کی حکومت کے دوران عوام نے برداشت کیے۔ شام کے لوگ جو کبھی ان کی طاقت کے نیچے دبے ہوئے تھے، آج اپنی نفرت کا اظہار اس کی قبر کو نشانہ بنا کر رہے ہیں۔ آخر یہ حافظ الاسد تھا کون؟ شامی عوام اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کی قبر پر حملے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ یہ تمام سوالات آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسا وقت جب شام کی سیاست افراتفری کا شکار تھی، حکومتیں بدل رہی تھیں اور عوام ایک طاقتور لیڈر کی تلاش میں تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب حافظ الاسد ایک عام فوجی افسر سے شام کی سیاست کے سب سے مضبوط کھلاڑی بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیا یہ سفر آسان تھا؟ بالکل نہیں۔ اس نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ راستے اختیار کیے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 1970 کا سال شام کی تاریخ میں ایک غیر معمولی موڑ کا سال تھا۔ بیس پارٹی کے اندرونی سیاست سازشوں اور اختلافات سے بھری ہوئی تھی۔ اسی دوران حافظ الاسد نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ حافظ الاسد کے اس قدم کو اصلاحی تحریک کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک خون ریز، انتہائی خوفناک فوجی بغاوت تھی۔ اس بغاوت نے نہ صرف اس وقت کے وزیر دفاع کو ہٹایا، بلکہ حافظ الاسد کو ملک کا بلا شرکت غیر حکمران بنا دیا۔ لیکن اقتدار پر قبضہ کرتے ہی حافظ الاسد نے جس شفافیت سے اپنی طاقت کو مضبوط کیا، وہی عوام نفرت کی بنیاد بنی۔ مخالفین کو چن چن کر راستے سے ہٹایا گیا، سیاسی رہنماؤں کو یا تو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا پھر انہیں قتل کروا دیا گیا۔ حافظ الاسد نے نہ صرف سیاسی میدان میں اپنے دشمنوں کو ختم کیا، بلکہ شام کے فوجی اور حکومتی اداروں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ہر فیصلہ خود کرتا تھا اور کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شامی عوام کے لیے یہ دن انتہائی خوفناک تھے۔ وہ ایک ایسے حکمران کے زیر سایہ آ گئے تھے جو نہ صرف اپنی طاقت کے لیے کسی حد تک جا سکتا تھا، بلکہ کسی کو بھی بخشنے کا روادار نہیں تھا۔ یہ بغاوت کا وہ آغاز تھا جس نے حافظ الاسد کو اقتدار کی بلندیوں تک پہنچایا، لیکن اس کے ساتھ ہی عوام کے دلوں میں نفرت کے بیج بھی بو دیے۔ ناظرین، پھر لوگوں کی اسی نفرت کو محبت میں بدلنے کے لیے اس نے ایک کھیل کھیلا۔ اسد کی حکومت نے پارٹی کے نظریات کو اپنایا جو کہ عربی قوم پرستی اور سوشلسٹ اصولوں پر مبنی تھی۔ ان نظریات کا مقصد شام کو ایک مضبوط عرب ریاست بنانا تھا جو کہ مغربی طاقتوں کے اثر سے آزاد ہو۔ اس نے اپنے آپ کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا، ایک ایسا رہنما جو شام کو دشمنوں سے محفوظ رکھ سکتا تھا اور عرب دنیا کو متحد کر سکتا تھا۔ لیکن ان اصولوں کے پیچھے ایک شفاف حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ اسد حکومت نے قوم پرستی کو محض ایک آلے کے طور پر استعمال کیا تاکہ لوگوں کو جذباتی طور پر اپنی طرف مائل کیا جا سکے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا محافظ قرار دیتا تھا، لیکن در پردہ اس کا اصل مقصد اپنی حکومت کو مضبوط کرنا اور ہر ممکن خطرے کو ختم کرنا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب عوام کے دلوں میں غم و غصہ بڑھنا شروع ہوا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف ان کے حقوق کو کچلا جا رہا ہے اور دوسری طرف حافظ الاسد ایک مضبوط اور بے رحم حکمران کے طور پر اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس نظریے اور اصولوں نے حافظ الاسد کو طاقتور تو ضرور بنایا، لیکن یہی نظریے عوامی نفرت کا سبب بھی بنے۔ حافظ الاسد کے اقتدار کا ایک تاریک ترین پہلو ان خفیہ جیلوں کا نظام تھا جو صرف سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ جیلیں کسی عام قیدی سے بالکل مختلف تھیں۔ ان جیلوں میں نہ صرف لوگوں کو قید کیا جاتا تھا، بلکہ ان پر ایسے مظالم کیے جاتے تھے جن کا تصور کرنا بھی انتہائی خوفناک ہے۔ ان جیلوں میں سب سے بدنام تدمور جیل تھی جو کہ شام کے صحرا میں واقع تھی۔ اس جیل کے اندر مختلف خانے تھے اور ہر خانہ قیدیوں کو اذیت دینے کے لیے مختلف طریقوں کے لیے مخصوص تھا۔ ان میں ایک ایسا خانہ بنایا گیا تھا جسے نمک کا خانہ کہا جاتا تھا۔ یہاں قیدیوں کے زخموں پر نمک لگایا جاتا تھا تاکہ ان کی تکلیف کو ناقابل برداشت بنایا جا سکے۔ دیگر جیل خانوں میں قیدیوں کو زنجیروں میں باندھ کر بھوکا رکھا جاتا تھا اور انہیں دن رات تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ کچھ قیدیوں کو اندھیروں میں قید کر دیا جاتا جہاں وہ نہ تو دن کا پتہ لگا سکتے اور نہ ہی رات کا۔ ان کے ذہنی اور جسمانی حالات کو مکمل طور پر توڑ دیا جاتا تھا۔
ایسے قیدیوں کی کہانیاں شام کی عوام میں ایک خوف کی لہر پیدا کرتی تھی۔ ان جیلوں میں لوگوں کو صرف اس شک کی بنیاد پر قید کیا جاتا تھا کہ وہ حافظ الاسد کے مخالف ہیں۔ نہ کوئی عدالتی کارروائی، نہ کوئی انصاف، یہ سب حافظ الاسد کے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی شخص اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ ان مظالم کی وجہ سے عوام حافظ الاسد کے جبر سے انتہائی تنگ آ چکے تھے۔ وہ شخص جو کبھی عوام کا لیڈر بننے کا دعوے دار تھا، ان کے لیے ایک ایسا ظالم حکمران بن چکا تھا جس کا خوف ان کے گھروں تک پہنچ چکا تھا۔ یہی وہ ظلم اور جبر تھا جس نے عوام کے دلوں میں اس کے لیے انتہائی نفرت پیدا کر دی۔ یہی نفرت اس کی موت کے بعد بھی کم نہ ہو سکی۔ ناظرین، چونکہ ہر زندہ چیز کو مرنا ہے، حافظ الاسد جو کہ دہائیوں تک شام کے اقتدار پر قابض رہا، بالآخر 10 جون سن 2000 کو اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ ان کی موت کا اعلان ہوا تو شام کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک طرف تو ان کے حامی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی موت کے ساتھ ایک مضبوط اور مستحکم دور کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو دوسری طرف ان کے مخالفین نے اسے ایک ایسے اقتدار کے انجام کے طور پر دیکھا جس نے ملک کو خوف و ہراس، جبر اور ظلم کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد یہ سوال اٹھا کہ کیا اس کے ساتھ شام کی عوام کے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یا پھر اس کے بعد ایک نیا باب کھلے گا جس میں پرانے زخم اور نفرتیں مزید گہری ہو جائیں گی۔ حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد نے ان کے بعد اقتدار سنبھال لیا، لیکن عوام کو یہ بات بہت جلد سمجھ آ گئی کہ یہ صرف ایک چہرے کی تبدیلی تھی۔ نظام بالکل وہی رہا جو حافظ الاسد کے وقت قائم تھا۔ اس وقت حافظ الاسد کے جنازے کی تصاویر بھی ایک دلچسپ حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ حکمران جس نے اپنی زندگی میں بے انتہا طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کیا، اس کی موت پر عوام میں وہ جذبہ نہیں تھا جو کسی قوم کے محبوب لیڈر کے لیے ہوتا ہے۔ جنازے میں شریک لوگ خاموش اور بے حس نظر آتے تھے، جیسے ان کی موجودگی محض ایک رسمی کارروائی ہو۔ دوستو، حافظ الاسد کی موت کے بعد ان کی قبر بھی ان کی سیاست کی طرح متنازع بن گئی۔ ان کی قبر پر ہونے والے حملے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کی آگ آج بھی بھڑک رہی تھی۔ قبر پر حملے دراصل اس بات کی علامت تھے کہ لوگ ان کے اقتدار کے دور کو بھولنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ان کی حکومت کے دوران ہونے والے ظلم اور جبر کی یادیں عوام کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ناظرین، جب حکومت کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے تو کچھ لوگ الکرداہ کی طرف بڑھنے لگے جہاں حافظ الاسد کی قبر تھی۔ یہ لوگ حافظ الاسد اور ان کے خاندان کے خلاف برسوں سے جمع ہونے والے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان مظاہرین نے حافظ الاسد کی قبر کے گرد جمع ہو کر پہلے تو اسے توڑا پھوڑا، پھر اس کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ شام میں سیاسی اور سماجی بدامنی کی شدت کو ظاہر کرتا تھا۔ آگ لگانے کے بعد بشار الاسد کی حکومت نے فوری کارروائی کی، فوجی اور سیکیورٹی فورسز کو موقع پر بھیجا گیا تاکہ صورتحال کو قابو میں لایا جا سکے، لیکن یہ واقعہ پوری دنیا میں ایک خبر بن گیا اور لوگوں نے سوال اٹھایا کہ عوام کی یہ نفرت آخر کس حد تک جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ شام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ جب عوام کے دلوں میں ظلم کی یادیں زندہ ہوں تو وہ حکمرانوں کی قبروں کو بھی نہیں بخشتی۔ حافظ الاسد کی قبر پر حملہ ایک طاقتور پیغام تھا کہ طاقت اور ظلم ہمیشہ کے لیے لوگوں کو دبائے نہیں رکھ سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔